چائنا میں کیا بغاوت ہوئی ہے یا واقعی ایسا کچھ نہیں اور حقیقت کچھ اور ہے؟ نہیں بغاوت ظاہری بات ہے، خبریں تو آ رہی ہیں. اس کی ریزن ہے کہ ایک بہت بڑا ان کا اپنا اخبار ہے، اور غالباً اس اخبار کا تعلق جو ہے وہ ان کی پیپل لبریشن جو آرمی ہے اس سے ہے. وہ اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ سارا واقعہ کوٹ کر رہا ہے. کہانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ چائنا بظاہر جو ایک بڑا محفوظ ملک اور بڑا طاقتور ملک اور ایک سپر پاور بننے کا خواب، اور یہ جو ان کے موجودہ پریزیڈنٹ ہیں شی چنگ پنگ، ان کی یہ خواہش کہ 2039 تک 39 تک وہ دنیا کی سب سے بڑی آرمی بن جائیں گے. اور ایسی صورتحال میں انکشاف یہ ہوتا ہے کہ ان کا نمبر 1 جو ہے چیف آف آرمی سٹاف، وہ غدار ہے، یہ الزام ہے، وہ پکڑا گیا ہے، اریسٹ ہو چکا ہے. زان نوشیا ان کا آرمی چیف، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب تک کی ان کے اپنے اخبار کی رپورٹ کے مطابق جی کہ وہ امریکہ کے لیے کام کر رہا تھا. کب سے ہو رہا تھا یہ؟ کب سے تھوڑا سا مشکل ہوگا، ادروائز یہ جو صاحب ہیں ان کے آرمی چیف، ان کی ایج جو بتائی گئی ہے وہ 75 ایئر اولڈ ہے، اور 2022 میں ان کو ایکسٹینشن دی تھی پریزیڈنٹ شی نے، اس لیے کہ وہ ان کے بڑے اعتماد کا بندہ تھا اور ان پہ وہ بڑا ٹرسٹ کرتے تھے اور بڑا بھروسہ تھا کہ یہ جو ہے نا بس یہ میرے ساتھ ہے تو پھر سب ٹھیک ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ الزامات تو بڑے سنگین نوعیت کے ہیں. وہاں پہ نہ صرف چائنیز آرمی چیف گرفتار ہوا ہے زان نوشیا، بلکہ اس کے ساتھ کافی جرنیل بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور کافی وہاں پہ مین پوسٹوں پہ جو تعینات فوجی افسران تھے وہ گرفتار ہوئے ہیں. اور اگر اب تک ابتدائی رپورٹس تو یہی ہیں کہ وہ ان کا جو بڑا ہی ایک ٹیکنیکل نیوکلیئر جو منصوبہ ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ امریکہ کو دے رہے تھے، اور امریکہ کو یعنی کہ دے رہے تھے ملک سے غداری سی آئی اے کے ذریعے، جی جو امریکن ایجنسی ہے سی آئی اے، اور اس کا شمار دنیا کی بڑی ایجنسیز میں ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھا، اور اگر فرض کریں کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ بغاوت نہیں کر رہا تھا تو کم از کم وہ جو چائنیز فوج کو کنٹرول کرنے والی 7 رکنی کمیٹی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں پریزیڈنٹ شی، ان کے علم میں نہیں تھا کہ آرمی چیف کیا کر رہا ہے. تو اگر ان کے علم میں نہیں تھا اور ان سے بالا جو آرمی چیف ہے وہ امریکہ اور سی آئی اے کے رابطے میں تھا، اور وہ جو ہے انٹرنل اسٹریٹجیز اور ان کی پلاننگز اور ان کا جو ایٹمی منصوبہ ہے وہ اگر لیک کر رہا تھا تو اس سے بڑی بغاوت اور غداری کیا ہو سکتی. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا پلان تھا آرمی چیف کا، وہ صدر شی کے خلاف بغاوت کروانا، یہ پلان کر رہا تھا. اس کے ساتھ کمیونسٹ پارٹی کے اندر بغاوت کروانا اور فوج کے اندر بغاوت کروانا. اس حوالے سے آہستہ 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 وہ جرنیل جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا رہا تھا، ٹھیک، اور انہیں جو ہے نا لائک مائنڈ جو ہوتے ہیں، لائک مائنڈیڈ پیپل، تو ان کو جو ہے وہ کر کے تو ایک اندر اپنا دھڑا بنا رہا تھا. اور جو اب تک کی اطلاعات ہیں جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ وہ صدر شی سے جو ایک پاور ہے، طاقت ہے، وہ چھیننا چاہتا تھا، اور خود طاقتور ترین جو ہے وہ شخص آرمی چیف یا اتھارٹی بننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں ظاہر ہے کہ چائنا کے اندر بڑی ایک پینک صورتحال ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ چلتا کیسے ہے کہ سینٹرل ملٹری کمیشن ایک ہے چائنا کا، جی ٹھیک ہے، یہ 7 ارکان پر مشتمل ہے پورے چائنا میں. ٹھیک ہے جی. یہ جو 7 ارکان ہیں ان میں فوج کو کمانڈ
کرنے والے لوگ بھی ہیں, فوجی ہیں, 5 فوجی افسران ہیں, صدر شی ہیں, اور ایک شخص ہو رہا ہے. یہ 7 رکنی کمیٹی ہے جو پوری چائنا کی فوج کو کنٹرول کرتے ہیں, اور تمام تر جو آرمی ریلیٹڈ اور ایک قومی سلامتی کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اس 7 رکنی کمیٹی کے اندر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اکوپمنٹ کی مینوفیکچرنگ سے لے کے جنگی ساز و سامان کی خریداری سے لے کے یا فروخت سے لے کے تمام تر فیصلے یہ 7 رکنی کمیٹی کرتی ہے, جس کو پریزائڈ کرتے ہیں پریزیڈنٹ شی. اور اچھا, اب یہ ہے کہ اس کمیٹی میں بھی پہلے 5 لوگ پکڑے جا چکے ہیں, وہ 5 فوجی ہیں. وہ بھی یہ جو 7 رکنی کمیٹی ہے چائنا کی فوج کو کنٹرول کرنے والی, اس میں 5 لوگ پہلے ہی صدر شی فارغ کر چکے ہیں. ان پر بھی اسی طرح کے الزامات ہیں, اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 5 بھی گرفتار ہیں, اریسٹ ہو چکے ہیں. اب چائنیز قوانین کے مطابق انہیں سزائے موت دی جاتی, انہیں عمر قید کی سزا دی جاتی ہے جب الزامات ان پہ ثابت ہو جاتے ہیں, جو کہ کافی حد تک بتایا گیا کہ ثابت ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے 2 لوگ بچے, 2 میں ایک فوجی افسر ہے اور صدر شی. یہ 2 لوگ اس وقت پوری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کی آرمی کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب ایک نیا کٹا کھل گیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اندر جو ہے پیپل لبریشن آرمی شامل ہے ان کے انڈر, ان 7 رکنی کمیٹی کے انڈر, جو اب 2 ارکان پر مشتمل رہ گئی ہے. اس میں نیوی ہے ان کی, اس میں چائنیز ایئر فورس ہے, اس میں چائنیز راکٹ فورس ہے, اس میں اسٹریٹجک سپورٹ فورس ہے. یہ جو ہے نا تمام تر جو فورسز ہیں یہ اس سی ایم سی, اس کمیٹی کا نام ہے سی ایم سی, کے انڈر آتی ہیں, جو 7 رکنی کمیٹی ہے چائنا کی, اور یہ اسے آپریٹ کرتے ہیں. اب جو ہے اس صورتحال میں جو آرمی چیف ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آرمی چیف کا تعلق جو ہے وہ صدر شی سے بہت پرانا ہے, ایک دیرینہ تعلق ہوتا ہے نا. اور صدر شی کا یہ اوور کانفیڈنس کہہ لیں کہ وہ اس قدر اندھا اعتماد جو ہے وہ کرتے تھے اپنے آرمی چیف پہ, زان نوشیا پہ, کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بندہ غداری کر سکتا ہے اور یہ بغاوت کر سکتا ہے چائنا کے ساتھ, چائنیز فوج کے ساتھ. اور کیونکہ وہاں پہ دیکھیں کرپشن کے حوالے سے جو ہے 0 ٹالرنس ہے. اور یہ جتنی میں رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی پیپل لبریشن آرمی کا اپنا اخبار ہے جس میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت سارا معاملہ. اور اس میں یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے اب تک جو ہماری اطلاعات ہیں اور اس اخبار کا جو دعویٰ ہے, چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے 2 لاکھ فوجیوں کو سزائیں دے چکے ہیں اب تک اپنے ٹینور میں. 2 لاکھ فوجیوں کو, 2 4 6 8 10 کو نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنیز فوج کے اندر بہت زیادہ کرپشن اور بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں مشکوک جو ہے ہرارکی اور عناصر موجود تھے اور ہیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ یہ کارروائیاں کہاں تک پہنچتی ہیں, ان کو نشان عبرت بناتے ہیں صدر شی. اور کیونکہ ان کا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 2039 تک وہ دنیا کی سب سے بڑی آرمی جو ہے اس کا خواب دیکھ رہے تھے. ٹھیک, لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے اس کا امپیکٹ انٹرنیشنلی کیا پڑنے والا ہے؟ کیونکہ چائنا کی ظاہر ہے جو سافٹ امیج ہے, جو ریپیوٹ ہے, جو ایک روب و دبدبا ہے, اور پھر انٹرنلی اگر چائنا ویک ہو رہا ہے یا جو اس کی روٹس ہے وہ ذرا ہل رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے چائنا کے جو کوئی دشمن ملک ہے؟ اس کے بھی 2 پہلو ہیں. پاکستان پر کوئی اثر ہوگا؟ اس کے بھی نہیں, پاکستان پہ کیا اثر ہونا, یہ چائنا کا انٹرنل معاملہ ہے, وہاں پہ بغاوت ہو گئی, اس میں پاکستان کا کیا مسئلہ؟ کوئی انٹرنیشنل پروجیکٹس کو لے کر یا جیسے فرینڈشپ ہوتی ہے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں فرینڈشپ, وہ تو کہتے ہیں کہ خنجر کسی پہ چلے درد ہمیں ہوتا ہے قتیل, کیا سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے؟ وہ تو کسی بھی ملک میں ہو تو اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی کل تک پرسوں تک کوئی اعلامیہ آ جائے حکومت پاکستان کا اظہار افسوس کے لیے, لیکن دوسری طرف بھی تو امریکہ کروا رہا ہے نا سارا وہاں پہ. ٹھیک ہے, ایک باؤنس ہوئی اٹیمپٹ امریکہ کی چائنیز فوج کے اندر بغاوت کروانے کی,
انسٹیبلٹی وہاں پہ پھیلانے کی, اور وہاں پہ اپنا ہولڈ اور اپنی رجیم جو ہے, پھر یہ رجیم کی بات آ گئی نا, رجیم چینج اٹیمپٹ تھی امریکہ کی چائنا میں, اسی طرح جس طرح رجیم چینج کی اٹیمپٹ ایران میں کی جا رہی ہے, جس طرح رجیم چینج کی اٹیمپٹس امریکہ مختلف کنٹریز میں کرتا ہے, اس خواہش کے ساتھ کہ امریکہ کا پوری دنیا میں اور دنیا کے تمام ممالک پہ ہولڈ ہونا چاہیے, اور امریکہ کسی بھی ملک میں جو چاہے, جس وقت چاہے, جس طرح کا چاہے وہاں پہ کچھ بھی کر دیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بڑی ایک لمحہ فکری ہے چائنی حکومت کے لیے کہ امریکہ جو ہے نا وہاں پہ پوری اس کی پینیٹریشن ہے ان کی فوج کے اندر, اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے لیے بھی ایک سبکی کا باعث ہے کہ بالکل اوپنلی ببانگ دوہل جو ہے امریکہ جہاں مرضی انٹرفیئر بھی کر رہا ہے, اور یہاں اس صورتحال کے بعد اب یہ ایک خطرہ لاحق ہے کہ کیا چائنا امریکہ کے درمیان بھی کوئی جنگ کی صورتحال ہو سکتی ہے اس واقعے کے بعد, جب یہ تمام تر جو اٹیمپٹ تھی اور جو ایک حملہ تھا چائنا کی سالمیت پہ اور فوج کے اندر بغاوت پھیلانے کی جو کوشش وہ پکڑی گئی, ایکسپوز ہو گئی ہے, تو اس کے ثبوت ظاہری بات ہے کہ چائنا دنیا کے سامنے رکھے گا, اور اس کے بعد چائنا جو ہے اس پہ ایک ریئیکٹ کرتا ہے اگر اور جواب دینے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ ایک چنگاری جو ہے بہت بڑی لڑائی میں بھی بدل سکتی ہے, اور یہ صورتحال دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی طرف بھی جا سکتی ہے.